السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال ہے، اور آج جو ہے بہت اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں جو کافی لوگوں نے سوال بھی کیا تھا، اور اس کی ضرورت بھی ہے اس زمانے میں کہ امت میں جو اختلافات ہیں، جیسے شیعہ، سنی، بریلی، دیوبندی اور دیگر جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، تو ان میں اختلافات جو ہے ان کی کیا وجہ ہے اور حق پر کون ہے، کیونکہ سب اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں اور سارے لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم حق پر ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں آپ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال جو کیا ہے یہ انتہائی تفصیل طلب موضوع ہے، جی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ قسط وار اس سلسلے میں روزانہ کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے گی، انشاءاللہ۔ تاکہ ناظرین اور ہمارے سننے والے سامعین کو مکمل حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس بارے میں ہم کو یہ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اختلافات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختلاف ہے فروعی اختلافات، ایک ہے نظریاتی اختلافات۔ فروعی اختلافات یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی تھا۔ جو مجتہدین کے درمیان جو اختلافات ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مجتہدین جو ہے جو اختلافات ہوئے ہیں وہ اختلافات فروعی اختلافات ہیں۔ اور فروعی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں، اور یہ صحابہ کے زمانے میں بھی تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر بنو قریظہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا۔ صحابہ چلے، اب سورج ڈوبنے لگا، عصر کا ٹائم ختم ہونے لگا، تو اب صحابہ میں دو طرح کی جماعت ہو گئی۔ کچھ صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ حضور نے فرمایا تھا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا، تو انہوں نے کہا ہم وہی جا کے پڑھیں گے چاہے ہماری نماز قضا ہو جائے۔ اور بعض صحابہ نے فرمایا نہیں، حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی چلو۔ جی، حضور نے یہ نہیں کہا کہ نماز وہیں جا کے پڑھنا، حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچنا، جب تاخیر ہو رہی ہے تو ہم نماز قضا نہیں کریں گے بلکہ ادا پڑھیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز راستے میں نماز ادا فرمائی، اور کچھ صحابہ نے بنو قریظہ میں پہنچ کر کے قضا نماز فرمائی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا تو کسی کو حضور نے برا بھلا نہیں کہا، گویا کہ دونوں کی نماز ہو گئی۔ جی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے لفظ ایک تھا، ایک نے الفاظ پر عمل کیا، ایک نے اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، جی، اور دونوں کو، ایک نے ادا نماز پڑھی، ایک نے قضا نماز پڑھی، اس کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، دونوں کی نماز درست قرار دی۔ یہ فروعی اختلافات ہوئے۔ معلوم ہوا کہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں مجتہد نے ایک معنی لیا، دوسرے مجتہد نے دوسرا معنی لیا، تو دونوں معنی صحیح ہیں، کسی کو ایک کو حق اور باطل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے بے شمار جو اختلافات مجتہدین کے درمیان ہوئے ہیں وہ اختلافات فروعی اختلافات ہیں، مسائل کے اختلافات ہیں۔ الفاظ، کسی نے الفاظ کو لیا، کسی کے معنی کو لیا، کسی نے اس کے مقصد کو سمجھا، اس کے اعتبار سے اختلافات ہوئے۔ اور دوسرا جو اختلاف ہے وہ نظریاتی اختلاف ہے۔ اس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ،
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، تو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، داڑھوں سے پکڑ لینا، اس کو کاٹ لینا، داڑھ بولتے ہیں یہ داڑھ جس سے گوشت کھایا جاتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور فرمایا کہ دین میں نئی بات جاری کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر دین میں جو بات نئی جاری کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے۔ ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے سوال اتنا عمدہ سوال کیا کہ تمام مسائل کا حل اس سے نکل گیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ من ہم یا رسول اللہ، تو ایک فرقہ جو جنت جائے گا اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف بتا دیا، کسی عمل کو پرکھنا ہو، جانچنا ہو، کسی فرقہ کو جاننا ہو، اختلاف جس میں ہو رہا ہے اس کو تم جانو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو اپنے عمل کو رسول اللہ کے عمل پر اور صحابہ کے عمل پر پیش کر دو، اپنے عقیدہ کو صحابہ کے عقیدے پر پیش کر دو۔ اگر وہاں میل کھاتا ہے تو سمجھو کہ وہ حق پر ہے، اگر میل نہیں کھاتا ہے تو سمجھو کہ وہ باطل پر ہے۔ تو صاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اسی سے نکالا گیا ہے اہل سنت والجماعت، ایک اصول بنا دیا اللہ کے نبی نے۔ ہاں، ما انا علیہ اہل سنت و اصحابی والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت کا مطلب ہوتا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اہل سنت تو ہر ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، لیکن ان کے عمل کو، ان کے قول کو پرکھا جائے گا۔ ایک طرف صحابہ کے عمل کو رکھیے، ایک طرف ان کے عمل کو رکھیے، ایک طرف صحابہ کے عقائد کو رکھیے، ایک طرف ان کے عقائد کو رکھیے۔ اگر عقیدہ میل کھاتا ہے، عمل میل کھاتا ہے تو کہا جائے گا اہل سنت والجماعت ہے، اور اگر عقیدہ میل نہیں کھاتا تو اسے اہل سنت والجماعت نہیں کہا جائے گا۔ یہ نظریاتی جو اختلافات ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ تو امت میں دو طرح کے فرقے ہوئے، ایک فرقہ تو وہ ہوا، کچھ فرقے تو ایسے ہیں جن کے عقائد، جنہوں نے اختلاف کیا اور ان کے عقائد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، کفری عقائد رکھتے ہیں۔ شیعوں کے عقائد بالکل کفریہ کے عقائد ہیں، اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع کی جائے گی اور ہم بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ جی انشاءاللہ۔ تو وہ تو فرقہ میں داخل ہی نہیں۔ اور جو نظریاتی اختلاف کے جو فرقے ہیں اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، اگر ان کے عقائد کفر و شرک تک پہنچے ہوئے ہیں تو دائمی جہنم کا مستحق ہوگا، اور اگر اس کے عقائد دائم میں کفر و عقائد تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، کفر و شرک تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ وہ صرف بدعات کی حد تک ہیں، ایمان ان کا بچا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ایمان کی بنیاد پر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ جی جی۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فی النار کا مطلب دو ہوا، کہ اگر عقائد کے اعتبار سے بالکل کفریہ ہیں تو دائمی جہنم، کیونکہ کفر جب آئے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، جی بے شک۔ اور عقائد اگر کفریہ نہیں ہیں تو اسے ضال کہا جائے گا، مضل کہا جائے گا۔ ضال اور مضل، بھٹکا ہوا، راستے سے بھٹک گیا ہے، ایمان موجود ہے لیکن راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمل جنہوں نے کیا ہے اس عمل کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ایمان جو موجود اس کے پاس ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ فرق لوگ سمجھیں گے تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو جہنمی کہنا لوگ بند کر دیں گے۔ تو امت مسلمہ میں بھی بہت سارے فرقے آئے،
کرامیہ ہے، مرجیہ ہے، جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، خوارج ہیں۔ اب کرامیہ ہے، مرجیہ ہے۔ مرجیہ کا کہنا یہ ہے کہ صرف دل میں ایمان ضروری ہے، باقی عمل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نماز روزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرجیہ کا کہنا ہے یہ۔ ان کا ایک جملہ مشہور ہے کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہے جس طرح سے اطاعت کرنے سے کوئی نفع نہیں ہے۔ لا تضر المعصیہ مع الایمان کما لا تنفع الطاعہ مع الایمان۔ مرجیہ فرقہ ہے، کہتا نماز رو کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی فرقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صراحتاً اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا انکار کر دیا، احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا، صراحتاً انکار کر دیا۔ اسے کیسے کہیں گے کہ وہ ایمان میں جائے؟ اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہا۔ بے شک۔ کرامیہ کہتا ہے کہ تصدیق قلبی میں صرف اللہ کی معرفت کافی ہے، تصدیق بھی ضروری نہیں، صرف جاننا کافی ہے، ماننا ضروری نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لوگ اپنے آپ، یہود کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہود آپ کو نبی اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لایا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اپنے اولاد کے بارے میں شک شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی نبوت کے بارے میں کسی یہودی کو شک نہیں ہے، تو صرف معرفت کافی ہوتا۔ ابو طالب ہیں، ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتُ أَنَّكَ صَادِقُ وَصَدَقْتَ فِيهِ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا لولا الملامۃ و حضار مسبۃ لوجدتنی سبحا بذاک مبینا، کہ اے بھتیجے تو سچا ہے، تو جس دین کی طرف مجھے بلاتا ہے وہ دین بھی سچا ہے، لیکن اگر مجھے ملامت کا خوف نہ ہوتا، لوگوں کے تانا دینے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھ کو ٹھنڈی کر دیتا، میں ایمان لے آتا۔ تو تمام دین کو سچا مان رہے ہیں، سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن انہوں نے جاننا، لیکن تصدیق ان کے پاس موجود نہیں۔ جان کر کے ماننا ضروری ہے، انہوں نے مانا نہیں، صرف جاننا کافی نہیں۔ کرامیہ بولتا ہے صرف جاننا کافی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، اور ان فرقوں کے میں سے جو ابھی نئے نئے فرقے پیدا ہوئے ہیں تو انہی کے کسی نہ کسی حد تک وہ متاثر ہے۔ ہمارے بر صغیر میں جو فرقے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اہل حدیث ہے، شیعہ ہیں، اور اس کے علاوہ بریلی ہیں، مودودی ہیں، جی مودودی، ٹھیک ہے، یہ جو فرقے ہیں، اب ان کے اعمال کے بارے میں، عقائد کے بارے میں ہم کو ایک ایک کر کے سمجھنا ہوگا کہ ایک طرف صحابہ کے عمل کو رکھنا ہوگا، صحابہ کے عقیدہ کو رکھنا ہوگا، اور ایک طرف ان کے عقائد کو رکھنا ہوگا، اور دونوں کو پرکھیں گے تو سامعین کو خود سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ حوالے موجود رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور اس سلسلے کا نام ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ یہ انشاءاللہ یہ طویل سلسلہ چلے گا۔ آج یہ مختصراً میں نے عرض کر دیا تمہید کے طور پہ، اور کل سے انشاءاللہ ہر ایک کے بارے میں کہ شیعہ ہیں تو شیعہ کافر کیوں ہیں، شیعہ کے جو عقائد ہیں، ان کی کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں، جو وہ بولتے ہیں، ان کے عقائد کو پیش کیا جائے گا، اور اس کو قرآن و حدیث سے پرکھا جائے گا کہ کیا حقیقت ہے، نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم پھر آئیں گے بریلی پر، آئیں گے پھر ہم غیر مقلدین پر آئیں گے، تو انشاءاللہ تفصیل سے بتایا جائے گا، اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی جائے گی، بلکہ قرآن و حدیث کو پیش کر دیا جائے گا، اور ان کے عقائد کو پیش کر دیا جائے گا، اور ناظرین خود فیصلہ فرمائیں گے کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے، ما انا علیہ واصحابی پر کون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچا سکے، نفسانیت اس میں نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات پہنچ جائے۔ اس کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اس سیدھا راستہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جو ہے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے یہ تمہیداً جو ہے بات کہی ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کل سے انشاءاللہ جی وہ انشاءاللہ سلسلہ چلے گا، اور مفتی صاحب نے ایک بہت بڑا اصول جو ہے آج بتا دیا آپ حضرات کو کہ معنی علیہ و اصحابی۔ یہ اصول آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اسی بنیاد پر جو ہے آپ چیزوں کو سمجھ پائیں گے اور تفریق کر پائیں گے اور دوسرا فیصلہ ایک کر پائیں اعلان گے۔ ایک اور ہے کہ انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ یہ سب سے بابرکت باعزت مہینہ، تو اس مہینے کی مناسبت سے لوگوں کا بھی مطالبہ تھا کہ سیرت النبی از اول تا آخر تفصیل کے ساتھ، چونکہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے پڑھنے کا، جی کتابیں پڑھنے کا، سیرت کے واقعات ہم تھوڑا تھوڑا سنتے ہیں، تو جمعرات اور سوموار کے دن میں نے مختص کیا ہے کہ انشاءاللہ سیرت النبی کے عنوان سے شروع سے لے کر کے آخر تک جہاں تک چلے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ مکمل شمائل کے حوالے سے، خصائل کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہفتہ میں 2 مرتبہ سورۃ النبی کے عنوان سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، جی یہ جمعہ اور پیر کے دن، جمعہ اور پیر کے دن اور انشاءاللہ یہ اختلاف امت اور یہ صراط روزانہ چلے گا انشاءاللہ، اچھا یہ روزانہ چلے گا۔ انشاءاللہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور کل سے انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں ویڈیو کو، اور جسے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ جو سلسلہ چلنے والا ہے، اور بہت ہمت کے ساتھ اور بہت اچھا اقدام کیا ہے مفتی صاحب نے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور نفع ہوگا انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی مفتی جی صاحب۔ انشاءاللہ، السلام علیکم جزاکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ۔